اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک فقہ یوٹیوب میں معزز خواتین و حضرات کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اللہ کریم سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہر موڑ پر، ہر جگہ پر تمام مسلمانوں کو اپنی حفظ و امان نصیب فرمائے، اور اللہ کریم محرم الحرام کا یہ جو پہلا عشرہ ہے اس کی قدر و منزلت سمجھنے کی، جاننے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ یکم محرم سے 10 محرم تک کوئی ایک دن آپ مختص کر لیں اور اس دن آپ یہ عمل کریں، انشاءاللہ ہر مقصد میں کامیابی آپ کا مقدر بنے گی، اور اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ محرم الحرام کے پہلے عشرے کا اور محرم کے پہلے 10 دنوں کا بڑا ہی پیارا، آسان اور مجرب اور بڑی فضیلتوں والا وظیفہ۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کو کامیابیاں ملیں، ہر کام میں کامیابی ملے، کامیابی آپ کا مقدر بنے، دین دنیا کی بھلائیاں نصیب ہوں، آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف فرما دے، تو آپ نے آج کے اس عمل کو محرم کے پہلے 10 دنوں میں کسی ایک دن بھی کر لینا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کو ہر کام میں کامیابی ملے گی، کامیابی آپ کا مقدر بنے گی، دین اور دنیا کے بے شمار فوائد آپ کو حاصل ہوں گے۔ آگے بڑھنے سے پہلے ایک بار اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر اور آپ کی آل پر درود و سلام پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے ہم پر رحم اور کرم فرمائے، ہم نے یہ موقع ضائع نہیں کرنا، اگر ہمیں یہ موقع مل گیا ہے تو ہم نے اس سے اب بھرپور فائدہ اٹھانا ہے، ٹھیک ہے۔ محرم الحرام کا مہینہ حرمت والا مہینہ ہے، شہر اللہ اسے کہا جاتا ہے، اور اس کا ذکر قرآن و حدیث میں بھی موجود ہے، اور اس کی بڑی فضیلتیں موجود ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پہلے عشرے میں روزوں کا بھی اہتمام فرماتے، اور بالخصوص یوم عاشوراء یعنی 10 محرم کا جو روزہ ہے اس کی بھی بڑی فضیلت حدیث شریف میں بیان ہوئی ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کی 10 تاریخ کو سید الشہداء، امام الشہداء، امام علی مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو حالت نماز میں کربلا کی سرزمین پر شہید کیا گیا، اور اسی کربلا کی سرزمین پر آپ کے خاندان کے چھوٹے اور بڑوں کو بھی شہید کیا گیا۔ اللہ کریم شہادت اہل بیت اطہار کا صدقہ پوری امت مصطفیٰ پر، حضور کی پوری غریب امت پر رحم اور کرم فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اسلام کا بول بالا فرمائے، اور ہر جگہ مسلمان جس ملک میں، جس شہر میں میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بزرگ، بھائی، بچے آباد ہیں، اللہ سب کو دین اور دنیا کا سکون، عزت جو ہے وہ نصیب فرمائے۔ تو محرم الحرام کا جو پہلا عشرہ ہے، اس عشرے کے اندر بزرگ فرماتے ہیں کہ عبادات کا ثواب بھی زیادہ ملتا ہے، اس عشرے کے اندر دعاؤں کی قبولیت کے چانسز بھی بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ اس پہلے عشرے کے اندر ہر بندہ مومن پر اللہ تعالیٰ کا کرم، اللہ تعالیٰ کا فضل جو ہے وہ بے شمار برستا رہتا ہے۔ تو میرے بھائیوں بہنوں، اگر آپ چاہتے ہیں قسمت اور نصیب آپ کا ہمیشہ بلند رہے، اگر آپ کہیں پسند کا رشتہ کرنا چاہتے ہیں، شادی کرنا چاہتے ہیں، تو اس عمل کو ایک دن فقط نکال کر 10-15 منٹ کا یہ عمل ضرور کریے گا۔ اگر آپ کا کوئی جانی، مالی یا عزت کا دشمن ہے اور وہ آپ کو بے شمار تنگ کرتا ہے، تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اس کا منہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا۔ تو ایک بار اس عمل کو آپ میرے کہنے پہ ضرور کیجئے گا، انشاءاللہ آپ کے وارے نیارے ہو جائیں گے، قسمت آپ کی بدل جائے گی، اور اللہ کریم کے فضل و کرم سے اللہ آپ کو بے شمار رزق سے، عزت سے، دولت سے مالا مال فرمائیں گے،
اور یہ ثواب کمانے کا بھی مہینہ ہے، ثواب کمانے کا بھی یہ عشرہ ہے۔ تو وہ بعد میں بات کرتے ہیں، پہلے یہاں میں وظیفہ آپ کے سپرد کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے کرنا یہ ہے کہ ہم نے 21 بار سورۃ القریش پڑھنی ہے، لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، لیکن ایک بار سورۃ قریش پڑھنی ہے اور ایک بار کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یعنی سورۃ القریش پڑھی، اول آخر درود شریف پڑھ لیں، سورۃ القریش پڑھی، پھر ایک بار پہلا کلمہ پڑھیں، پھر سورۃ القریش پڑھیں، پھر ایک بار پہلا کلمہ پڑھیں، پھر ایک بار سورۃ القریش پڑھیں اور ایک بار کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پڑھ لیں۔ اس طرح 21 بار سورۃ قریش پڑھنی ہے اور ہر بار ایک بار اس کے ساتھ سورۃ کلمہ طیبہ جو ہے وہ پڑھنا ہے۔ یہ عمل تھا۔ اب پہلے عشرے کے یہ جو 10 دن ہیں محرم کے، 10 دنوں میں سے کسی ایک دن میں کسی نماز کے بعد اس عمل کو ایک بار ضرور کر لیں۔ روزانہ کرنا چاہتے ہیں تو بھی بہت فائدہ رہے گا، بہت فائدہ رہے گا، بہت زیادہ فائدہ ملے گا۔ اگر روزانہ آپ نہیں کر سکتے کہ ٹائم نہیں ہے تو پھر کم از کم اس عشرے میں ایک دن لازمی یہ عمل کریں۔ بس یہ عمل تھا جو آپ کے سپرد کیا، اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب کچھ باتیں توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ اللہ تعالیٰ مالک و مختار ہے، جسے چاہے بخش دے اور جسے چاہے عذاب دے۔ وہ کبھی چھوٹی سی نیکی پر بخش دیتا ہے تو بسا اوقات چھوٹی سی خطا پر بھی پکڑ لیتا ہے، لہذا کسی نیکی کو چھوٹی سمجھ کر ترک نہیں کرنا چاہیے اور کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر بھی نہیں کرنا چاہیے۔ تو محرم الحرام کا مہینہ نہایت برکتوں اور فضیلتوں والا ہے۔ اس ماہ مبارک میں روزے رکھنے کا بھی بہت زیادہ ثواب ہے، اور چنانچہ محرم کے ایک دن کے روزے کا ثواب حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ محرم الحرام کے ہر دن کا روزہ ایک ماہ کے روزوں کے برابر ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کے دن خود بھی روزہ رکھا اور اس کے رکھنے کا حکم بھی ارشاد فرمایا۔ حضرت سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اللہ تعالیٰ پر گمان ہے کہ عاشورہ کا روزہ 1 سال پہلے کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ فرمایا جو یہودی جو عاشورہ کے دن روزہ رکھنا چاہے تو اسے چاہیے کہ وہ 9 محرم یا 11 محرم کا روزہ بھی رکھے، جیسا کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عاشورہ کے دن کا روزہ رکھنا اور اس میں یہودیوں کی اس طرح مخالفت کرو کہ اس سے پہلے یا بعد میں بھی ایک دن کا روزہ رکھو۔ تو احادیث مبارکہ میں بہت سے ایسے اعمال بیان کیے گئے جن پر عمل کی برکت سے رزق میں برکت ہوتی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا رزق میں برکت کے حقدار بنیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے عاشورہ کے روز اپنے گھر میں رزق کی فراخی کی، اللہ تعالیٰ اس پر سارا سال فراخی فرمائے گا۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بال بچوں کے لیے 10ویں محرم کو خوب اچھے اچھے کھانے پکائے تو انشاءاللہ سال بھر تک گھر میں برکت رہے گی۔ بہتر ہے کہ حلیم جو ہے دالیم جو کہا جاتا ہے، کھچڑا پکا کر حضرت شہید کربلا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی فاتحہ کرے، بہت مجرب آزمایا ہوا ہے۔ اسی تاریخ کو غسل کرے تو تمام سال انشاءاللہ عز و جل بیماریوں سے امن میں رہے گا، کیونکہ اس دن آب زمزم تمام پانیوں میں پہنچ جاتا ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، شاہ موجودات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یوم عاشورہ اسمد سرما آنکھوں میں لگائے تو اس کی آنکھیں کبھی بھی نہ دکھیں گی۔ تو سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، آپ نے یہ تمام گفتگو سنی ہے، یہ انتہائی اہم گفتگو ہے، اس پہ توجہ کی ضرورت ہے۔ تو وظیفہ بھی آپ نے سنا ہے، تو آپ میرے لیے، اسلامک فقہ کی پوری ٹیم کے لیے اور تمام ویور اور سبسکرائبر کے لیے دعا کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ سب کو ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ سب پر اپنا رحم اور کرم جو ہے اس کا نزول فرمائے۔ امید واسع ہے آپ اس ویڈیو سے ضرور استفادہ اٹھائیں گے۔ اللہ دونوں جہانوں میں ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔